السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی عید جو ہے وہ اچھی گزر گئی ہوگی۔ لیکن آج جس واقعے کو لے کر میں یہ ویڈیو کرنے بیٹھا ہوں، اس نے آپ یقین مانیں کہ میرا جو دل ہے اس کو چھلنی کر دیا ہے، اور جو بھی ان امیجز کو دیکھتا ہے اور جو دیکھے گا وہ اس کا دل بھی خون کے آنسو روئے گا کہ کس معاشرے میں اب ہم رہ رہے ہیں، کہاں پہ پہنچ چکی ہے ہماری انٹالرنس اور یہ مذہبی انتہا پسندی، یہ کن حدوں کو یہ چھو رہی ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس ملک میں یعنی جو کوئی ایسا الزام کسی پہ لگ جائے کہ اس کے مبینہ طور پہ کسی نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، تو بس وہ بغیر اس کے کہ جی پبلک کا کیا رول ہے اس کو حوالے کرنے کے بجائے کراؤڈ جو ہیں وہ خود اپنے ہاتھ میں یہ لے لیتے ہیں قانون کو۔ میرا جو اس وقت جو بات کرنے کا جو میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ جو رات کو جو واقعہ مدین میں سوات میں پیش آیا، تھانہ مدین میں، اس کے متعلق ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس واقعے کی تفصیلات تو آپ کو بالکل سوشل میڈیا سے مل چکی ہوں گی، لیکن کچھ میں اجمالاً ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ محمد اسماعیل ہے، اور جس کے والد کا نام قمر عزیز ہے اور جس سیالکوٹ کا رہنے والا تھا۔ کسی سوشل میڈیا صارف نے اس کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ۔ یہ مدین کے ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا اور مبینہ طور پہ اس کے سامان سے کوئی جو ہے جلا ہوا قرآن کے جو اوراق ہیں وہ ملے ہیں، اور کچھ قرآن کے ایسے نسخے ملے ہیں جن کے اوپر کچھ اور جو بے معنی باتیں وہ لکھی ہوئی تھی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مبینہ طور پہ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ہوٹل کے لوگ ہیں، عملہ ہے، جن لوگوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے وہ تھانے کو اطلاع دیتے ہیں۔ یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب تھانہ مدین کی جو پولیس ہے وہ آ کے اس کو اپنے ساتھ اپنی کسٹڈی میں لے جاتی ہے، اور تھوڑی دیر میں بازار میں جو مدین بازار ہے وہاں پہ ایک شور و ویلا اٹھتا ہے، اور ایون جو سزوکی گاڑی پہ سپیکر لگا کے بھی اعلان کرنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی ہوگی اور ملزم پولیس کے پاس ہے، تو آؤ آؤ تھانے چلو اور پولیس سے چھڑا لو اور اس کو مار دو۔ پھر ساتھ ہی ظاہر ہے لوگ جو ہے وہ پھر جوک در جوک تھانے آنا شروع ہو گئے۔ پھر مساجد کے سپیکروں سے یہ اعلان شروع ہو گیا، اور کرتے کرتے یعنی پولیس کے کنٹرول سے حالات باہر ہو گئے۔ لوگوں نے تھانے کو آگ لگا دی، پولیس کی گاڑیوں کو بھی جلا دیا، اور جو ملزم تھا اس کو چھڑا کے لے جا کے اور سرے عام اس کو برہنہ کر کے سڑک پہ گھسیٹا اور پھر اس کو جلا دیا۔ اب میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے وائلنٹ کراؤڈز دیکھے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سن 2020 میں غالباً جب میں ایڈیشنل ایس پی تھا اسلام آباد میں، تو تھانہ گولڑہ شریف کی حدود میں بھی پیش آیا تھا، اور اس میں ملزم کو بچانے کے لیے اس وقت کے جو ایس ایس پی تھے اور میں خود ہم اکٹھے تھے، اور آپ یقین مانیں کہ جان پہ کھیل کے تو جو وائلنٹ کراؤڈز تھے ان سے بچایا۔ لیکن اس میں اچھی بات یہ تھی کہ سوائے ایک آدھ سوسائٹی کے فیکشن کے جو جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ باہر سے آ کے آباد ہوئے ہوئے تھے، اور ان کی آبادی سے یہ لوگ آئے تھے، اور ایک خاص گروہ کے اکسانے پہ وہ تھانے کے باہر اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ ٹھیک ٹھاک تعداد میں تھے، 400-500 لوگ تھے، لیکن یہ تھا کہ وہ ملزم کو ہم بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے بچا کر کسی اور تھانے میں شفٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اسی طرح سے جب میں UN مشن پہ ہیٹی میں تھا، وہاں پہ یہ رواج تھا کہ جو بھی ملزم مرغی چوری کرنے والے ملزم کو بھی کراؤڈ جو ہے وہ سزا دیتا تھا۔ سرے عام پورا بازار اکٹھا ہو جاتا تھا اور ان چوروں کو وہ مار دیتے تھے۔ یعنی ہر وہ سوسائٹی جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ اب پچھلے دنوں میں نے
ایک ویڈیو کی 3-4 دن پہلے کہ جو F10 کے ریسٹورنٹ پہ جو حملہ ہوا وہ بھی ایک خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے. انہوں نے میری اتنی ٹرولنگ کی اور وہ بار بار سارے لوگ نیچے آ کے یہی کہہ رہے تھے کہ جی فلاں جو جمعیت ہے وہ زندہ آباد، اور آپ کو پتہ نہیں آپ نے غلط رپورٹنگ کی ہے. تو یعنی یہ جو فورسڈ اسلام کو نافذ کرنے کی جو کوشش کرنے والے جو گروہ ہیں اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ ہمارے ملک کا جو امن و امان ہے اس کو کہاں لے کر جا رہا ہے. تو یہ سوچنا جو ہے یہ تو ہماری اشرافیہ کا کام ہے. جو اس وقت ہماری ایلیٹ ہے، جو اوپر بیٹھی ہے، جو ہمارے فیصلے کرنے والی ہے، جو اپوزیشن ہے، جو گورنمنٹ ہے اور جو ہماری عدالتیں ہیں، ان لوگوں کا یہ کام ہے کہ ان چیزوں کا اس طریقے سے تدارک کریں. اور جو یعنی نصاب تعلیم بنانے والے جو لوگ ہیں ان کو اس پہ بیٹھنا چاہیے. اب دیکھیں کہ اس واقعے نے پورے ملک میں یعنی ایسی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو دکھائی نہیں جا سکتی. میرا خود دل نہیں کر رہا تھا ان کو دیکھ کے، میں نے فوراً بند کر دیا اور میں اس میں دکھاؤں گا بھی نہیں. آپ یقین مانیں کہ اب دیکھنا تو یہ ہے نا کہ یہ کیا، میں تو دیکھوں گا کہ جی پولیس سائڈ پہ کیا یعنی کمی رہ گئی تھی. یعنی پولیس نے اس چیز کو اندازہ ہی نہیں کر سکا کہ ہمارے جو معاشرے میں جو بدامنی ہے وہ کس حد تک اس طرح کی چیزوں کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ فوراً، جب ابھی ابتدائی جو رپورٹس ہیں میرے پاس وہ یہی ہیں کہ 15-20 لوگ تھانے آئے تھے، تو اس وقت تھانے والوں کو چاہیے تھا کہ اس کو کسی بھی دروازے سے، کسی چھت سے، کسی اور طریقے سے، کسی بھی گلی سے، بیک راستے سے اس کو بحفاظت نکال لیا جاتا اور پھر اس کا ٹرائل ہوتا اور اس کے خلاف جو شہادتیں ہیں وہ جمع ہوتی اور ٹرائل ہوتا تو اس کو سزا ہوتی یا وہ بری ہو جاتا. یہ کیا ہے کہ کبھی جو ہے وہ سرگودا میں اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، کبھی گجرانوالہ میں ہو جاتے ہیں، کبھی فیصل آباد میں جو مسیحی برادری ہے ان کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے. تو یعنی یہ ملک جو ہے، یہ بحیثیت قوم یہ کس طرف جا رہا ہے. اچھا، یہ تو میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی پولیس کو کیا کرنا چاہیے تھا اور شاید وہ یہ نہیں کر سکے جس بھی وجہ سے کہ ان کی لیڈرشپ کو اس کا اندازہ نہیں تھا، رسپانس کا ٹائم جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، رسپانس صحیح نہیں کیا پولیس نے. وہاں مقامی تھانے میں تھوڑے سے لوگ ہوں گے، 10-15 یا 20 اہلکار ہوں گے جیسے کہ ہوتا ہے تھانوں میں. تو یہ سارا جو واقعہ ہے اس کے اوپر تو ایک اعلیٰ سطحی کمیشن بننا چاہیے اور وہ کمیشن تمام لوگوں کا تعین کرے کہ کس سے کیا غلطی ہوئی ہے اور کس نے رسپانس میں کمی کی ہے، اور جن لوگوں نے اعلانات کیے ہیں اسپیکروں پہ ان کے خلاف انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کے FIRs ہوں 780 کے تحت، جنہوں نے اس پورے یعنی ایک طرح سے پورے علاقے کو اور پورے ملک کو اس آگ میں دھکیل دیا ہے. تو امید ہے کہ آپ کے بھی ذہنوں پہ یہ میرا جو یہ پیغام ہے یہ اثر کرے گا، اور جو باقی جو پولیس کے لوگ سننے والے ہیں ان کو یہ اندازہ ہوگا، ادراک ہوگا کہ اگر اس قسم کی سچویشن جب پیدا ہو جائے کہ جب لوگوں میں اشتعال پیدا ہو جائے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، تو اس کے جو سدباب کے لیے اس طرح کے ملزم کو فوری طور پہ کسی اور جگہ پہ، محفوظ جگہ پہ منتقل کرنا چاہیے، جو کہ انہوں نے نہیں کر سکے یا نہیں کیا. اور جو لا اینڈ آرڈر کو جو کنٹرول کرنے کی جو امن کمیٹیاں ہیں ان کا بھی یہ کام ہے کہ بھئی لوگوں میں اس طرح کے اشتعال کو بڑھنے سے روکیں. اور پھر یہ جو اسپیکروں سے اعلانات ہوتے ہیں، یہ سوائے نماز کے اور جمعے کے خطبے کے باقی جتنے اسپیکر استعمال ہوتے ہیں، اب اس کام کے لیے اسپیکر استعمال ہوا ہے جس میں آگ لگائی گئی ہے کہ لوگوں کو مشتعل کر کے باہر نکالا گیا ہے، تو ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہونی چاہیے اور ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے جنہوں نے یہ یعنی جو فساد ہے اور یہ فتنہ ہے بجائے قانون کے حوالے کرنے کے، وہ گلی گلی محلے محلے لوگوں کو بھڑکایا ہے، اکسایا ہے. ان کے تک جو ہے وہ قانون کو پہنچنا چاہیے ود ایویڈنس، تاکہ وہ عدالتوں سے سزا سے بچ نہ سکیں. امید ہے کہ آپ کو یہ جو ایک سیڈ قسم کا جو ولاگ ہے، اس میں جو انفارمیشن میں نے دی ہے اس کا اثر ہوگا، اور اس ویڈیو کو آپ پسند کریں گے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. اللہ حافظ.